بھئی ہل عربی کا لفظ ہے، حل نہیں ہے۔ ہل کا معنی ایک ہے حرم، ایک ہے ہل۔ جہاں حد حرم ختم ہوگی باہر کا علاقہ ہل ہے۔ اس لیے مسجد عائشہ کو ہل کہا جاتا ہے کہ وہ اقرب ترین ہل ہے، باقی طرف سے حرم زیادہ دور ہے، لیکن یہاں سے صرف 3 میل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی موجود تھی تو باقی مساجد کیوں بنائی گئیں؟ بہرحال ان لوگوں کی جہاں جہاں کسی کا یعنی مقام تھا، قیام تھا، یا جہاں حضور نے دعا مانگی، حضور نے کبھی نماز پڑھی، تو اس لیے وہاں مسجدیں تعمیر کی گئیں تاکہ وہ حضور کا مقام جو ہے وہ یاد رہے ہمیشہ کے لیے۔ مسجد بلال ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو مسجدیں بند بھی کر دی جاتی ہیں، حالات ہوتے ہیں دنیا میں۔ مکے کی حدود کا تعین ہے، مدینے کا بھی ہے، فرمایا ما بین عیر و سور، اور دوسری جگہ فرمایا ما بین لابتیہا، حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان میں جو ہے یہ حدود حرم مدینہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایجاب قبول کرنے سے اگر نکاح ہو جاتا ہے تو پھر قاضی دولہے کو شرائط ایمان کیوں پڑھاتے ہیں، ایمان مجمل اور مفصل؟ اس لیے کہ پتہ نہیں پہلے مسلمان بھی ہے جس کا میں نکاح کر رہا ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ تو کافر ہیں، پھر نکاح کیسے کرے ہو؟ اس لیے وہ اپنی جان چھڑواتا ہے کہ ابھی تو کلمہ پڑھ لینا، میں نے تو نکاح مسلمان کا پڑھا ہے نا، آپ آگے کفر کرے اس کی مرضی ہے۔ رقبہ مستاجری پہ دیا ہوا ہے تو بہرحال زمین سے جو پیداوار پیدا ہوگی، جو پیداوار اٹھائے گا وہ عشر دے گا، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، عشر مالک پر ہے۔ اگر لڑکی راضی نہ ہو اور ماں باپ اس کا نکاح اس کی رضا کے بغیر کرتے، وہ گناہ گار ہیں، لیکن نکاح تو ہو جائے گا چونکہ وہ ولی ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ لڑکی کی رضا پہلے معلوم کرو۔ میرا خاوند کہتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم مسلمان ہو پھر حج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ بیعت بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ حضور نے بیعت فرمائی اسلام پر بھی، بیعت فرمائی جہاد پر بھی، بیعت فرمائی موت پر بھی، بیعت فرمائی السمع والطاعہ کہ میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ اسی کی پیروی کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ درود شریف میں آل سے کیا مراد ہے؟ حضور کی تمام امت مراد ہے۔ آل سے مراد ہے حضور کے اتباع کرنے والے، صرف اہل بیت نہیں، ورنہ لفظ ہوتا اہل محمد، لفظ ہے آل۔ جیسے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اب فرعون کے صرف آل کو عذاب ہوگا، باقی اس کی امت کو عذاب نہیں ہوگا۔ جنہوں نے بھی فرعون کی تابعداری کی سب آل فرعون ہیں، جنہوں نے حضور کی تابعداری کی وہ آل نبی ہیں۔ عبادت کر کے کوئی دکھاتا ہے تو شرک ہے۔ ہمارے یہاں جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو بارات جانے سے پہلے لڑکا نماز پڑھتا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھتا۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، دعا کر رہا ہوگا اللہ کرے جان چھوٹے دفعہ ہونا ہے، اللہ سب کو کھانا کھلانا پڑے گا، وہ اس لیے دعا کرتا، ورنہ نماز شریعت میں تو کوئی نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ امارات والوں نے سول ایوارڈ دیا ہے مودی کو، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سیاسی معاملات ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو اور مسلمان ملکوں کو اور مسلمان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کشمیریوں کا قاتل ہو، جو گجراتیوں کا قاتل ہو، جو مسلمانوں کا قاتل ہو، اس کو ہم کم از کم روک نہیں سکتے تو عزت تو نہ دے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے، اور کعبے کی
5 تولے سونے کی قیمت 5 لاکھ ہے، چاندی کے نصاب کی قیمت 30,000، تو بالکل زکوٰۃ دینی ہو۔ بہرحال اللہ پاک تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور حضور کی امت کو آدم سے لے کر آج تک سب کو اللہ مسلمان بنائے اور جنت دے۔ برس کی بیماری میں اللہ شفا دے۔ حضور نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ بیت الخلاء کے ساتھ جو حمام ہوتا ہے اس میں غسل اور وضو کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیوں نہ جائز ہے؟ آج کل تو فلش ہے، کھینچا صاف ہو گیا۔ مینا روانگی سے پہلے طواف زیارت نہیں کر سکتے۔ طواف زیارت کا وقت ہی 10 کو شروع ہوتا ہے، 10، 11، 12۔ ماں کی قبر پہ اگر روز جاؤں کوئی منع نہیں، لیکن یہ رواج بنا کے نہ جائیں، بلکہ آپ نے جو بھی پڑھنا ہے گھر بیٹھ کے بھی پڑھ کے ثواب بخشیں گے تو اللہ پہنچائیں گے۔ مصیبت کے وقت کی دعا یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو ہیلتھ انشورنس کرانی چاہیے، اگر گورنمنٹ کی مجبوری ہو، اپنی مرضی سے نہ کرائیں انشورنس۔ اگر کسی چیز کو نقص بتائے بغیر بیچے وہ بے ناجائز ہے، اگر اس میں نقص ہے تو بتائیں گے یہ نقص ہے۔ غیر اسلامی بینکوں سے بھی سود لینا حرام ہے، کافروں سے بھی سود لینا حرام۔ سود ہر حال میں حرام ہے، وہ تو کافر حربی سے حلال ہوتا ہے جب وہ جنگ کر رہا ہو۔ ایک ساتھ 2 یا 3 طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور بعد میں سب کی 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے ہیں تو اس کے لیے دعا کیا کریں اور آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ایک ڈاکٹر ہوں لاہور سے، میرے کے پاس کچھ لڑکیاں آتی ہیں حمل گرانے کے لیے، بالکل حرام ہے۔ حمل گرانا جو ہے قتل کے برابر ہے، بالکل آپ شریک نہ ہوں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ تو مدینے میں ہے، حرم کے باہر، اب تو وہ حرم میں آ گئی ہر چیز۔ خاوند فوت ہو گیا، بچے نہیں ہیں، بیوی نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خاوند کی جائیداد میں بیوی کا حصہ بالکل حصہ ہے، اس کا حصہ ہے، اس کو حصہ ملے گا، لیکن اس کو چاہیے شادی کر لے، یہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ کوئی عورت بھی پھر بغیر شادی کے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ محمد ارشان ہے، ارشمان ہے، ارشمان کا مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ عرش کا شہزادہ، عرش کا شہزادہ تو اللہ ہوتا ہے، بندہ تھوڑا ہوتا ہے۔ میں نے بینکوں سے قسطوں میں کار لی ہوئی ہے، باہر لینا ناجائز ہے، لے لی ہے تو اب جان چھڑاؤ۔ میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے نام زمین تھی، وراثت کے لحاظ سے ہمارے نام ہے۔ والد شادی نہیں کرنا چاہتا، کیا بڑی بہن کو ولی بنا کر نکاح کر سکتی ہوں؟ والد شادی نہیں کرنا چاہتا تو بڑی بہن تو ولی نہیں بن سکتی، بڑا بھائی ولی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی بنے تو قاضی بھی بن سکتا ہے جو مسلمان حاکم ہو۔ ہم نے 11 ذی الحجہ کو بغیر مجبوری کے دیوار سے پہلے کنکریاں ماری، بالکل جب دم پڑ گئی، جب مجبوری بھی کوئی نہیں تھی، خود کہہ رہے ہو۔ حجر اسود سے طواف شروع کر کے مقام ابراہیم پہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ طواف مکمل نہ ہو، ورنہ وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ بہرحال 2 سبز لائٹیں جو ہیں وہ تو اصل میں صفا مروہ کی ہیں، ایک سبز لائٹ ہے جو حجر اسود کے سامنے ہے، وہاں سے نیت کی جاتی ہے۔
مینا میں خیموں میں خطبہ پڑھ کے جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ پڑھنا ہے تو مسجد میں جاؤ، مسجد خیف میں۔ طواف کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کریں، ایک طواف کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بلوچستان میں رواج ہے کہ جب حاجی واپس آتے ہیں دوست ان کے لیے دعوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، استقبال ہے حاجی کا۔ میری نوکری کی کمائی میں والدین اور بھائیوں سے میں شیئر کرتا ہوں، دوسری میری اپنا کاروبار ہے اس میں میں شیئر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ چاہے نوکری میں بھی نہ کریں، ذمہ داری نہیں، لیکن والدین اور بھائیوں کی مدد کرنا جو ہے بڑا فضیلت ہے، ثواب ہے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے کسی نے بیوی کو بوسہ دیا ہے، بہرحال دم تو نہیں پڑتی، استغفار کرے، توبہ کرے، صدقہ کرے، چونکہ جب تک طواف زیارت نہ ہو اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی سے میرا رشتہ ہوا تھا، شادی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کو ایک بیماری ہے، میڈیکل سینس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ہے نا، زمزم سے بڑا علاج کیا ہوگا؟ زمزم اتنا لے جائیں کہ وہ صبح و شام لازماً پیے، تھوڑا تھوڑا پیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا معنی ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑو۔ تم وسیلہ تک پڑھتے ہو، اگلی آیت بھی پڑھتے ہو۔ میری گھر والی بیمار ہے، دوسری شادی کے لیے ایک بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے اب دوسری شادی کا شوق ہے، پہلی بیوی سے چھپ کے شادی کروں؟ بہرحال جو بیوی سے ڈرتا ہے اس نے شادی تھوڑی کرنی ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری 29 سال سے بچیاں معذور ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ بہرحال بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے بچے کا جگر خون نہیں بناتا، گردے میں بھی پتھری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اپنے ہاتھ سے شہوت مٹانا بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ انسان ہے، اگر ایسی خواہشات بڑھ جائیں تو اس کا علاج ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا شربت پینا شروع کر دیں تو کنٹرول ہو جائے گا۔ عمرہ طواف جس کے لیے چاہیں ہو سکتا ہے، دوران طواف ہیڈ فون لگا کے تلاوت سنتے رہیں، جائز ہے۔ طائف گئے تھے، احرام مسجد عباس سے کی، ٹھیک ہے، میقات سے پہلے ہی کی ہے نا، بعد میں تو نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ کا عمرہ بالکل صحیح ہے۔ عمرے کے لیے مسجد عائشہ، مسجد جیرانہ سے احرام باندھنا وہ بھی جائز ہے، لیکن طائف میقات ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک طواف ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے، 10 کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے طواف زیارت مکمل کر لیا، اس پہ دم تھی، ابھی دم نہیں دی، بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی بات نہیں، دم بعد میں دے دے۔ جب طواف زیارت کر لیا تو بیوی حلال ہو گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے دنیاوی خیالات آتے ہیں تو آپ نماز میں جو آیات ہیں ان پہ غور نہیں کرتے، اگر قرآن کی آیات پہ غور کریں تو پھر خیالات نہیں آئیں گے۔ جنازے میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر دعا ہے، پھر اس کے بعد درود ہے، پھر دعا ہے۔ حتیم میں فرض نماز امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کعبے کے باہر ہے، آپ اندر ہو جائیں گے، تو اس لیے نماز نہیں ہوگی۔
باقی سنت نفل پڑھتے رہیں۔ بیوی خاوند کے اوپر لیٹ سکتی، اوپر ہی تو لیٹتی ہے، آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی نہیں ہے بیوی، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ 4 چکر کے بعد چکر میں وضو ٹوٹ جائے، بالکل وضو کر کے اسی جگہ سے شروع کرے۔ تقلید کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار بریلوی ہیں، عید میلاد بھی مناتے ہیں، بہرحال اگر نماز میں کوئی بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر حنفی مسلک میں امام مسافر ہے، 2 رکعت پڑھا رہا ہے، مقتدی مقیم ہے، تو وہ کھڑے ہو کے باقی 2 رکعت پوری کر لے گا۔ حضور نے یہی اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے فرمایا یا اہل مکہ اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازیں پوری کر لو، انا قوم سفر، ہم مسافر ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بالکل سنت ہے۔ سورۃ بقرہ کا پہلا وہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ جس کے گھر فوتگی ہو اس کے گھر مسافروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یعنی کھایا نہ جائے، ان کو الٹا کھلایا جائے۔ شیعہ سے نکاح نہ کریں، بدعتی سے نکاح نہ کریں۔ اذان کے بعد سنت کیا ہے کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد وہ دعا مانگیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اپنی اپنی کریں تو جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دے، بالکل نہیں، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا آدھا۔ اللہ کے نظام کو تو نہیں توڑ سکتا نا۔ حج تمتع میں جتنی عمریں کر سکتے ہو۔ عورتوں کے لیے بھی مسجد الحرام میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، گھروں میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو۔ پورے مکے میں، پورے حدود حرم جو ہے، پورا مکہ شہر حدود حرم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 4 نکاحوں کی اجازت ہے، اسی لیے اجازت ہے کہ اگر ایک بیوی بیمار ہے، ایک بیوی سانڈ ہو گئی، ایک بیوی ملنے کے قابل نہیں رہی، تو ایسے حالات میں اللہ نے اسلام کو اگر 4 بیویوں کی طاقت ہے، عدل انصاف کر سکتا ہے تو اجازت ہے۔ اگر عدل انصاف نہ کر سکے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک شادی کرے۔ مدینے سے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، بالکل احرام مدینے سے باندھیں یا ذوالحلیفہ میقات پہ آ کے باندھیں۔ بہرحال مکے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن مدینے سے عمرے کا ثواب تو اور زیادہ ہے، طواف مکے میں زیادہ ہے۔ میرے بھائی کی جگہ کا ناحق مقدمہ، اللہ اس کی مظلوم کی مدد کرے۔ مرد طواف زیارت کرتا ہے تو عورت حلال ہو جاتی ہے، عورت طواف زیارت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس پر مرد حلال ہو جائے۔ میرے والد نے شلوار کے اوپر احرام باندھ دیا، ہوٹل میں پتہ چلا تو کھول دیا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کھولا تو دم ہے۔ امروتی میں دسمبر میں عالمی تبلیغی اجتماع کامیاب کرے، بغیر تسبیح وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی۔
اگر عصر کے بعد ہم آئیں، عصر کے بعد تحیت المسجد نہ پڑھیں، طواف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، چونکہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع کیا حضور پاک نے۔ جو لوگ 10 محرم کو، 12 ربیع الاول کو جو مناتے ہیں اور 30 مناتے ہیں، خالص بدعت ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے، بہرحال اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہے، آسانی ہو اور اولاد بھی صالح ہو۔ ہم بحرین سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، مجھے حیض آ گیا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور عمرہ نہیں کیا تو دم واجب ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں نیت کر سکتی تھی، لبیک پڑھ سکتی تھی، مکے میں آ کے انتظار کرتی، جب پاک ہو جاتی عمرہ کر لیتی۔ طواف والدین کے نہیں، ایک کے لیے ایک، اسی طرح عمرہ بھی ایک کے لیے ایک۔ بہرحال تبلیغ میں واقعی زیادہ ثواب ہے۔ ایک بچہ بھی کافی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھنے تھے، لوگوں نے آگے سے جگہ نہیں چھوڑی، بہرحال عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ طواف کا افضل وقت یہ ہے جب رش نہ ہو، تاکہ کعبے کے قریب ہو کے طواف کرو، دیکھتے رہو کب رش کم ہوتا ہے۔ بہرحال صبح کے بعد کریں تو اس کی نماز اشراق کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو نماز مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال جو نمازیں آپ نے غلط پڑھی ہیں لوٹائیں، جب موقع ملے لوٹا لیں۔ نماز طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے۔ طائف سے بالکل عمرے کا ثواب وہی ہے جو میقات کے عمرے کا ہے۔ آپ کی میں نے خلفائے راشدین اور سیر نبی پڑھی، الحمدللہ میری زندگی بدل گئی۔ چلو اللہ قبول کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ صحیح عقیدے پہ رکھے۔ طواف کی نفل جو ہے مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ بھئی اگر حجر اسود کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، بس یہی استقبال ہے، یہی استلام ہے۔ اقرا دار الکتب کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا ہے جو نصابی کتابیں، اس میں جاندار کی تصویر نہیں ہوتی، شائع کرتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار زیادہ کریں، حضور کی محبت کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں۔ بہرحال نماز قضا نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے حضور کی ہوگی، تم کون ہو؟ غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی نمازیں قضا، 4 نمازیں قضا ہو۔ بہرحال جن نے احرام نہیں باندھا طائف سے، دوبارہ عمرہ کریں ورنہ دم دینی ہوگی۔ وہ عورت جو حضور کے نام پہ کچرا ڈالتی تھی وہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ والدین کے لیے طواف بالکل ایک ایک کے الگ کریں۔ بہرحال سود کا کھانا جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ میرا بیٹا پیدائش کے وقت سے سانس کی بیماری میں مبتلا ہے، کمر کی ہڈی کا بھی مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
مولوی طارق جمیل صاحب پر میں نے تو کبھی زندگی میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کسی پر بھی اللہ کا شکر ہے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ میں تو کسی بزرگ کا نام لے کے ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کلپ بنایا ہے تو وہ خدا کو خود جواب دے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے 500 ریال ملے ہیں، غریبوں پہ صدقہ کر دو، یا جو حرم میں کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ان کو دے دو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اگر محرم کے بغیر عورت آئے، حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہے، توبہ کرے۔ میری نواسی کی عمر تقریباً 6 سال ہے، بول نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے سر کی نسوں میں 3 دن تک درد رہتا ہے، وہاں زمزم لگا کے دعا کیا کرو۔ کسی نے مجھے چٹھی دی ہے کہ حضور کے روضے پہ ڈالنی ہے، بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال آپ نے حرم میں رقم ملی ہے، بہتر ہے کہ یہاں حرم میں غریبوں کو تقسیم کرو۔ اس خواب کا مجھے پتہ نہیں کہ حضور نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اگر مقروض ہے پہلے اپنا قرضہ ادا کرے۔ میں نے بھائیوں سے وراثت کی تھوڑی سی زمین لی ہے، پورا حق وراثت نہیں لیا، تھوڑی زمین لینے سے والدہ ناراض، اسی لیے ناراض ہوں گے نا، آپ پورا حق لیں گے نا ٹھیک ہے، ناراضی ہو جائیں گے۔ آپ نے تھوڑا کیوں راضی ہوئے تھوڑے پر؟ تم نے بھی تو شریعت کے خلاف کیا نا، تمہارا حق ہے، اپنا پورا وصول کرو۔ مدینہ منورہ میں، مکہ میں عورتیں تسبیح لے کے کہتی ہے کہ ایک دانے پہ درود پڑھی، یہ بدعت ہے۔ خود پڑھے، لوگوں سے کیوں پڑھواتی ہے؟ میری بہن جس کی عمر 25 سال ہے، اس کی ماہواری بھی نہیں آتی، نیک جسمانی حسن بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن ہم انکار کر دیں رشتہ، اور رشتے سے شاید اللہ اس کی مشکل حل کر دے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ حیض جاری کر دیتے ہیں اور ساری صحت بحال ہو جاتی ہے۔ انجینئر مرزا جہلمی، لا مذہب رافضی، اللہ والا میں نہیں جانتا۔ بہرحال جو بھی شیعہ منکر قرآن ہے یا منکر صداقت صدیق ہے، عصمت ہے، وہ کافر ہے۔ بہرحال سیدنا ابو سفیان اپنے وقت میں مجرم تھے، ہندہ بھی اپنے وقت میں مجرم تھی، سیدہ حمزہ کی قاتلہ تھی، پھر توبہ کر لی، اسلام لے آئی، معاف ہو گیا۔ ہاں، تنعیم تک تو عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، کچھ لوگ عذاب قبر کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں، مرنے کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریں، جب وہ مریں گے نا سمجھ آ جائے گی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے، پھر ایسے اعتراض کرنے کا کیا معنی؟ بہرحال سیدنا حمزہ کو شہید تو کرایا ہے نا سیدہ ہندہ نے، کلیجہ نہ چبایا ہو، لیکن شہید تو کرایا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کرایا، اور وحشی نے کیا۔ طائف جائیں سیر و تفریح کے لیے، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ بغیر عمرے کی نیت سے واپس آ گیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، اس پہ دم ہے۔ ہر ماہ 11ویں شریف جو ہے یہ بدعت ہے، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز۔ گھومنے کے لیے جائیں، طائف واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ مجھے شادی ہوئے 3 سال ہوئے ہیں،
داڑھی رکھی ہے لیکن بیوی کہتی ہے مجھے شادی ہے، اب آپ کی داڑھی کے بال جو ہے نا وہ لگتے ہیں، تو آپ نے کلمہ اگر نبی کا پڑھا ہے تو سنت قائم رکھو، بیوی کا پڑھا ہے تو منڈا ڈالو۔ اس کو کہا آئندہ تم نے داڑھی پہ اعتراض کیا نا تم کافر ہو جاؤ گی، اور نکاح ویسے ہی ختم ہو گیا۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ بہرحال درس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے کیونکہ درس میں دین سیکھتا ہے آدمی، تعلیم میں دین سیکھنا فرض ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ بہرحال 500 ریال یہاں غریبوں کو تقسیم کرو۔ طواف میقات سے کیا، طواف سے پہلے استقبال کرنا بھول گیا، اگر طواف حجر اسود سے شروع کیا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہو گیا۔ حج تمتع میں 2 قربانیاں نہیں ہوتی، حج کی ایک ہی بکری ہوتی ہے۔ ایک وہ قربانی ہے جو ہر سال اپنے ملک میں کرتے ہیں، وہ اگر چاہے اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں پہ قتال فرض ہوتا ہے جب کافر حملہ کریں، جیسے کشمیر میں ہے، ان کے لیے تو جہاد فرض ہے۔ اللہ ہر مرد عورت کو بیمار ہیں شفا دے۔ بہرحال جو بھی آدمی معذور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ امام جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے مقتدی خاموش رہے، سکتات میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منع کیا ہے سکتات میں پڑھنے سے۔ بہرحال جو لوگ انبیاء کی حیات کے منکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں۔ دوران طواف اگر اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب بالکل دے سکتے ہیں۔ چہرے پہ اگر ماسک لگا ہو نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز میں اتار لے۔ میری بہن فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے، ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ برائی کی طرف مائل ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں تبلیغ کا کام جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں محبت ڈالے۔ اللہم الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ جب دونوں کا مقصد ایک ہے، منشور ایک ہے، نیت ایک ہے، ارادہ ایک ہے، عمل ایک ہے، تو جھگڑے کا کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ شیطان تو لڑاتا رہتا ہے نا، تاکہ دین کے کام میں کسی طرح رکاوٹ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات دے اور دونوں بزرگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو لوگ اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کرتی رہیں۔ ایک آدمی گردوں کی بیماری میں اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں میٹھی سونف کھا لی، صدقہ کر لیں۔ میٹھی سونف کھانا تو منع نہیں ہے لیکن بہتر ہے صدقہ کر دو۔ میرے بھانجے بھانجی اور بھتیجے کے لیے اب ہی پتہ ٹیسٹ ہے، اللہ کامیاب کرے۔ مزدلفہ میں مجھے پاؤں میں تکلیف تھی، میں نے ڈیکوران جل استعمال کر لی، کوئی بات نہیں، وہ تو دوائی ہے۔ بہرحال امام صاحب جہاں بھی کھڑے ہوں آپ کوشش کیا کریں کہ امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرین اور اولاد صالح عطا فرمائے۔
محمد جاوید کی بیٹی خاموش، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جن کی آنکھیں خراب ہیں اللہ شفا عطا فرمائے اور نور کامل عطا فرمائے۔ میرے 6 بچے ہیں، شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، ان نے دوسری شادی کر لی، اس کے باوجود اکثر گھر پر آ کر گالی دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب طلاق دے دی اب ان کا کیا حق ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے گالی دیں؟ ان کو کوئی حق نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بھی شادی کر لیں اور کسی اچھے آدمی سے شادی کریں جو اس گالی دینے والے کو سبق پڑھائے۔ میری بیٹی کا شوہر توجہ نہیں کرتا، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ عورت طواف زیارت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ اس پر مرد حلال ہو جائے۔ یہ پہلے ہو گیا ہے۔ ایسا شجر نہیں چمن میں بہار آتی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی جہاد کریں۔ پانی پہ دم اور تعویذ بالکل ثابت ہے۔ بیوی کا دودھ پی لیا، جب حرام تب ہوگی جب 2 سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پئیں، بڑے ہو کے لاکھ دفعہ پیتے رہیں۔ دان جان بوجھ کر بھی پیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یاد رکھو حرمت رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی۔ اب تم 2 سال کے ہو، اچھا ہے فائدہ اٹھاؤ یار، بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی مر گئی، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ جہاد کے لیے امیر ہونا بالکل ضروری ہے، امیر کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کی عمر 8 سال ہے، ذہن کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک حاجی مزدلفہ سے صبح صادق سے پہلے نکلا، شیطان کی کنگھی صبح کی اذان سے پہلے مار لی، اگر اس کا عذر کوئی نہیں تھا دم پڑ گئی، میرے شوہر کی نوکری تھی بینک میں، ان کی پینشن کے پیسے آتے ہیں، بالکل آپ کے لیے حلال ہیں۔ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، میں اپنے ساس کو خیال میں رکھ کر اپنی شہوت ہاتھ سے پورا کیا۔ خیال رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ان کو ہاتھ لگایا شہوت سے پھر بیوی حرام ہوتی۔ پاکستان سے کچھ لوگوں نے ہم کو کبوتر کو دانہ ڈالنے کے لیے پیسے دیے، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ کولر کی اور پتہ نہیں کس کی قالین کی وجہ سے آدھی سب خالی رہ جاتی ہے، تو آپ قالین پر آگے چلے جائیں۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میرے 2 بھائیوں کی داڑھی نہیں، اللہ ان کو سنت کے مطابق داڑھی نصیب فرما۔